جب آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے کسی عمل کی وجہ سے ہے، اس کی تو جلدی نجات ہو جاتی ہے۔ جب وہ یہ سوچتا ہے نا کہ مجھ پر کسی نے کچھ کر دیا ہے، تو وہ سمجھو ساری زندگی کتے کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ کتا نہ کان ملتا ہے نہ کتا ملتا ہے۔ ان ساری بیماریوں کا علاج واللہ میں اپنی اصلاح کروں، عورت ہے یا مرد ہے، سچے دل سے استغفار پڑھنا شروع کر دوں، جو مجھ میں کوئی کمی کوتاہی ہے اس کو میں دور کرنے کی کوشش کروں، میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم استغفار پڑھو گے تو میں تمہیں بیٹوں سے مدد کروں گا۔ اب میں تو بوڑھا ہو گیا، مجھے تو بیٹا کیا چاہیے، میرا بیٹا ہی اللہ ایسا بنا دے گا کہ جو میری مدد کرے گا۔ بیمار ہے تو اس کو شفا دے دے گا، میرا روی پہ تو اللہ اس کو ہدایت دے دے گا، اگر کاروبار میں خسارہ ہے تو اللہ برکت ڈالے گا انشاءاللہ۔ نہ جھوٹی قسم کھاؤ، نہ جھوٹ بولو۔ دیکھو کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے تو اس کا ازالہ کر لو، مل لو اس کو جا کر، یہ تالا کبھی نہیں کھلے گا، یہ ظلم والا تالا کبھی نہیں کھلے گا۔ جاؤ جتنی مرضی پڑھائیاں کرا لو، جتنے مرضی چلے وظیفے کر لو، اپنے گریبان میں دیکھ لو کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی، کیونکہ ایک ایسی چیز کہ اللہ مالک و خالق ہونے کے باوجود، ساری قوتوں کا مالک ہونے کے باوجود ساری کائنات کو فنا کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ معاف کرے گا تو میں تجھے معاف کروں گا۔ مجھے آپ کو یہ سوچنا ہے، ضمیر ایک ہے، مجھے پتہ ہے میں کیا ہوں، تھوڑی سی ماضی کی فلم چلاؤں میں، مجھے بالکل کلک کرے گی وہ بات کہ یہاں پر میں نے زیادتی کی ہے۔ یقین جانے اللہ کی قسم میری زندگی میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، کئیوں نے تو کہا ہے جی کہ میں نے نا اس کے اتنے پیسے چوری کیے تھے، میں نے جا کر نا اس کو نا معافی بھی مانگی 30 سال بعد، تو اس کو بولا وہ گلے میں سے جو 1 لاکھ تمہارا کچھ ہزار چوری ہوا تھا وہ میں نے کیا تھا، تو یہ لے لو مجھے معاف کر دو۔ کہتا ہے اس کے بعد اللہ کی اتنی رحمت ہے مجھ پر، بندہ اللہ سے ڈرے، پھر اللہ کہتا ہے جو مجھ سے ڈر گیا میں اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کروں گا جو اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ جب میرے دل میں اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، میں کہتا ہوں دیکھی جائے گی، جو ہوئے گا دیکھی جائے گی، تو پھر دیکھی جا، پھر جو ہو رہا ہے تو پھر دیکھی جا، جو مرضی کرتا رہے۔